مسلم ابن عقیل نے چند روز کوفہ میں قیام سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر ہیں اور حضرت حسین کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر حضرت حسین کے لیے بیعت خلافت لینا شروع کی اور چند ہی دنوں میں 18,000 مسلمانوں نے حضرت حسین کی بیعت کر لی اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کی زندگی تک تو یہ معاملہ یہیں تک رہا کہ اہل عراق اور شام نے یزید کی بیعت قبول کر لی، اور دوسرے مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد یزید کی بیعت پر مجتمع ہے تو انہوں نے بھی اس کی بیعت کو قبول کر لیا۔ مگر اہل مدینہ اور خصوصاً حضرت حسین اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی ہمیشہ مخالفت کی اور کسی کی پرواہ کیے بغیر حق کا اعلان کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی اور یزید ان کے بعد خلیفہ بن گئے۔ وفات سے پہلے حضرت معاویہ نے یزید کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میرا اندازہ ہے کہ اہل عراق حسین کو تمہارے خلاف آمادہ کریں گے، اور اگر تمہارا ان سے مقابلہ ہو اور تم اس میں کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا، ان کی قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا احترام کرنا، ان کا تمام مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔ تاریخ کامل ابن اسیر صفحہ 1 جلد نمبر 4۔ یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی سب سے پہلے ولی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا اور اس کو کہا کہ ان حضرات کو میری بیعت پر آمادہ کرے اور اس معاملے میں ذرا بھی دیر نہ کرے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ فکر میں پڑ گیا کہ کیا کرے۔ مروان جو پہلے مدینہ کا ولی رہ چکا تھا اس کو مشورے کے لیے بلوایا۔ مروان نے مشورہ دیا کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر ابھی تک مدینہ میں شائع نہیں ہوئی ہے، اگر ہو سکے تو ان حضرات کو بلا کر یزید کی بیعت پر آمادہ کرے، ورنہ وہیں پر ان سب کو قتل کر دے۔ ولید نے حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بلا بھیجا۔ حضرت حسین ولید کے پاس پہنچے تو مروان وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس پر حضرت حسین نے پہلے تو نصیحت کی کہ پہلے تم دونوں میں کشیدگی تھی لیکن اب تم دونوں کو ساتھ دیکھ کر اچھا لگتا ہے، اور دعا کی کہ اللہ آپ دونوں کے تعلقات خوشگوار رکھے۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دیا جس میں حضرت معاویہ کی وفات اور یزید کی بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت حسین نے پہلے تو حضرت معاویہ کی وفات پر اظہار افسوس کیا اور پھر یہ فرمایا کہ میں اس شخص کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھتا، میرے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں کہ پوشیدہ طور پر میں اس کی بیعت کر لوں۔ بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں اور میں اس وقت سب کے سامنے موجود ہوں گا اور اس وقت دیکھ لیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ ولید ایک عافیت پسند انسان تھا اور اس نے حضرت حسین کے مشورے کو قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے، اپنے متعلقین کو لے جا کر مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہوئے۔ یزید کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے ولید کو اس کوتاہی پر معزول کر دیا اور اس کی جگہ عمر ابن سعید کو امیر مدینہ اور اس کا پولیس افسر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بھائی عمر کو بنایا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف ہے۔ عمر بن زبیر عبداللہ ابن زبیر کی گرفتاری میں کوئی کوتاہی نہیں برتے گا۔ عمر ابن زبیر نے پہلے تو جو مدینہ میں لوگ عبداللہ ابن زبیر کے حامی تھے ان کو بلا کر مار پیٹ اور تشدد کر کے رعب دبانا چاہا۔ اس کے بعد عمر ابن سعید کے ساتھ 2000 جوانوں کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف چلا۔ ابو شریح خزاعی نے عمر ابن سعید کو اس بات سے روکا کہ مکہ و مکرمہ میں قتل و قتال جائز نہیں، جو لوگ حرم مکہ میں پناہ گزین ہیں ان کے لیے فوج بھیجنا اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنا ہے، لیکن عمر ابن سعید نے ان تمام باتوں کو جھٹلایا اور حدیث میں تعویلیں پیش کرنے لگا۔ عمر ابن زبیر 2000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کے باہر قیام کیا اور اپنے بھائی عبداللہ ابن زبیر کو پیغام بھیجا کہ ہم یزید کے حکم سے تمہیں گرفتار کرنے آئے ہیں، تم خود باہر آ جاؤ، میں مکہ مکرمہ میں قتال کرنا نہیں چاہتا۔ عبداللہ ابن زبیر نے اپنے چند جوانوں کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا جس میں عمر ابن زبیر کو شکست ہوئی اور اس نے اپنے علقمہ کے گھر پناہ لی۔ دوسری طرف جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے نکلے تو راستے میں عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا اس وقت تو مکہ مکرمہ کا ارادہ رکھتا ہوں، اس کے بعد استخارہ کر کے جاؤں۔ عبداللہ ابن مطیع نے فرمایا میں آپ کو خیر خواہانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ مکرمہ میں ہی رہیں اور کوفہ کا رخ نہ کریں، وہ بڑا منحوس شہر ہے، وہاں آپ کے والد گرامی قتل کیے گئے اور آپ کے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ پہنچ کر قیام پذیر ہوئے اور لوگ ان سے ملنے آنے جانے لگے۔ ادھر جب اہل کوفہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کچھ روافض نے سلیمان بن سرد خزاعی کے گھر پر جمع ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا۔ خط میں یہ بات لکھی گئی کہ ہم یزید کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے،
اور یزید کی طرف سے امیر کوفہ نعمان ابن بشیر کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 روز بعد اور بھی خطوط حضرت حسین کی خدمت میں پیش کیے گئے، جس میں یزید کے خلاف شکایتیں اور ان کی حمایت میں بیعت کرنے کی بات کی گئی تھی، اور چند وفود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت حسین وفود و خطوط سے کافی حد تک متاثر ہوئے، مگر حکمت و دانش مندی سے یہ فیصلہ کیا، اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا اور ان کو یہ خط لکھ کر بھیجا: بعد سلام مسنون، مجھے آپ لوگوں کے خط ملے اور حالات سے آگاہی ہو۔ میں اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں، وہ حالات کی آگاہی کے بعد مجھے خط لکھیں گے۔ حالات کی تحقیق کے بعد جیسے ہی وہ مجھے خط لکھیں گے، میں فوراً کوفہ روانہ ہو جاؤں۔ مسلم ابن عقیل کوفہ جانے سے پہلے جب مدینہ طیبہ پہنچے تو مسجد نبوی میں نماز ادا کی، اپنے اہل و عیال سے رخصت ہوئے، کوفہ پہنچ کر مختار کے گھر پر مقیم کیا، اور یہاں کے لوگ آپ سے ملنے جلنے آنے لگے۔ جب کوئی نیا آدمی مسلم ابن عقیل کے پاس آتا تھا تو وہ ان کو حضرت حسین کا خط پڑھ کر سنایا کرتے تھے، جس سے ان پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ مسلم ابن عقیل نے چند روز کوفہ میں قیام سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر ہیں اور حضرت حسین کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر حضرت حسین کے لیے بیعت خلافت لینا شروع کی، اور چند ہی دنوں میں 18,000 مسلمانوں نے حضرت حسین کی بیعت کر لی، اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ مسلم ابن عقیل کو اس بات کا اندازہ ہو گیا اور اس بات کا پورا اطمینان ہو گیا کہ حضرت حسین اگر اب تشریف لائیں گے تو پورا عراق ان کی بیعت کے اندر آ جائے گا۔ حجاز میں پہلے ہی مسلمان حضرت حسین کی بیعت کے لیے بے چین تھے۔ اس طرح ملت اسلامی سے یزید کی مصیبت بآسانی ٹل جائے گی اور ایک صحیح اور معیاری خلافت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے ہدایت کے موافق حضرت حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔